آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ حرام کمائی، حرام روزی کما سکتا ہے اور زیادہ مقدار میں کما سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کا نفس، اس کا ضمیر جاگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، خبردار، اللہ سے ڈرو، حرام کمائی استعمال مت کرو، حرام روزی مت کھاؤ۔ اب وہ شخص اللہ سے ڈر کر اس حرام روزی کو چھوڑ دیتا ہے، تو جتنا وقت اس نے حلال کمائی میں لگایا، یہ پورا کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوا۔ اب حلال کمائی لے کر وہ گھر پہ آتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، بیوی کو بھی کھلاتا ہے، اور ان رشتہ داروں کو بھی کھلاتا ہے جن رشتہ داروں کا اس پر حق ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے ان تمام چیزوں میں وہ شخص روزی کمانے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ آگے چلیے کہ ایک شخص راستہ چلتے کسی تکلیف دینے والی چیز کو، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی اینٹ ہے، اس کو یہ سمجھ کر ہٹا دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اگر یہ سمجھ کر اس نے پتھر یا کانٹا یا اینٹ ہٹا دیا راستے سے، تو اس میں بھی اس کو ثواب ملا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کا بھی دل کہہ رہا ہوگا، وہ فرمان ضرور ہم سنیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 35۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے ادنا اور معمولی چیز یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آگے اور چلیے کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی اندھے کو راستہ چل کر بتا دیا، یا کسی بیمار کی عیادت کر لی، اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا، کسی پڑوسی کو دیکھنے کے لیے چلے گیا، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوئیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو نماز کا حکم دیا، جو روزے کا حکم دیا، جو حج کا حکم دیا، جو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو سب ان ساری عبادتوں کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں کا مقصد اور منشا ہم کو اسی بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی ہوگی کہ اصل عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ہماری پوری زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ نماز ہم کو دن میں 5 مرتبہ یہی بات یاد دلاتی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے ہم کو اسی بات کی ٹریننگ اور تربیت دیتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہم کو یہی اسی بات پر آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو اللہ نے جو تم کو دولت دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اس زکوٰۃ کو اور اس پیسے کو تم ناجائز میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ مت کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33۔ اور مستحقین کو، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو اللہ کے مال میں سے تم دو۔ حج بھی ہمارے دل میں ایسا نقش بٹھاتا ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا کہ اگر 1 مرتبہ ہمارے دل میں اس کی حقیقت بیٹھ جائے تو پھر زندگی بھر اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ ان ساری عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر ہماری نماز نماز ہے، ہمارا روزہ روزہ ہے، ہماری زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، ہمارا حج حج ہے۔ اگر ان عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر ظاہر بات ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ بے جان چیز ہو گئی۔ نماز کے ارکان پورے ادا کر لینا اور زکوٰۃ ادا کر لینا، یا ایسے ہی ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کی، ان عبادتوں کی ظاہری شکل کو ادا کر لیا اور یہ بے جان چیز ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جب تک وہ چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے تو وہ زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس شخص کے اندر جان نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، بے جان ہے، اور بے جان اور مردہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری عبادتیں ادا کرنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ ساری عبادتیں بالکل بے جان ہیں۔
ان کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد کیجئے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 115 اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار کھیل کود کے لیے یوں ہی پیدا کیا ہے؟ اور کیا تم نے اس بات کو سمجھ رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تمہارا یہ سوچ، تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ تصور بالکل غلط ہے۔ تم سب کے سب میرے پاس دوبارہ آؤ گے اور تمہیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عبادت کا حکم دیا۔ ظاہر بات ہے کہ کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی بندگی کر لی اور عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو کون سا بڑا کمال کیا؟ کائنات کی ایک ایک چیز، دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہی ہے، اللہ کی غلامی کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ یاد کیجئے اس قول کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 41۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو کہ یہ ساری کی ساری مل کر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی غلامی کر رہی ہیں، اور ان چیزوں میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے اور تسبیح اور بڑائی بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس کی عزو خدمت بداشتت، پرشین کا شعر ہے یہ، فارسی کا، کہ دیکھو احسان مت جتاؤ، بادشاہ پر احسان مت جتاؤ کہ تم بادشاہ کے نوکر ہو، اس کے غلام ہو اور اس کے ہاں تم اس کی خدمت کر رہے ہو۔ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تم جیسوں کو اپنی نوکری اور ملازمت پر رکھا ہے۔ من گردم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم عیشا شوندو درفشاں۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، تم جو میری بڑائی اور بزرگی بیان کر رہے ہو، میری عبادت اور بندگی کر رہے ہو، تو اس سے میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں پاک نہیں ہوتا ہوں، میں تو پہلے ہی سے پاک ہوں، تم مجھے کیا پاک کرو گے؟ بلکہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے، میرا نام لینے کی وجہ سے تمہاری جو گندی زبان ہے، تمہاری جو ناپاک زبان ہے اور نجس زبان ہے، وہ میری بڑائی بیان کرنے کی وجہ سے پاک ہوتی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، سورہ حجرات سورہ نمبر 39 آیت نمبر 17۔ یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دی۔ یاد کیجئے اس حدیث قدسی کو، جس حدیث کو بیان کرنے والے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر رکھا ہے، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں تم کسی کو مت ستاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی حق تلفی مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، راستے سے بھٹکے ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں سیدھا راستہ بتا دوں، لہذا تم مجھ سے سیدھے راستے کی طلب کرو، سیدھا راستے پر چلنے کی دعا مانگو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہذا مجھ سے روزی مانگو، میں تجھے کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں کپڑے پہناؤں، کپڑے پہننے کے لیے دوں، لہذا تم مجھ سے پہننے کے لیے چیزیں، لباس مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، خطائیں کرتے رہتے ہو، اور میں تمہاری تمام خطاؤں کو اور تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب مل کر میری نافرمانی پر اتر آؤ، میرے قانون کو جان جان کر توڑو، میرے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا، تم مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے نفع پہنچانا چاہو سب مل کر تو مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، سارے انسان اور جنات، سارے اگلے اور پچھلے مل کر سب کے سب روئے زمین کے اس شخص کے مانند دل رکھنے والے ہو جاؤ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے انسان اور جنات اگلے اور پچھلے سب مل کر زمین کے اوپر سب سے زیادہ گھٹیا اور گنہگار انسان کے مانند دل رکھنے والے ہو جاؤ، اور سب مل کر میری نافرمانی کرو، تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور سب کے سب مل کر مجھ سے ایک ہی وقت میں اپنی
ضرورت کو مانگو تو میں ہر ایک کو فاعطیت کل انسان مسئلتہ، ہر انسان کی ضرورت میں پوری کروں گا، اس کی منہ مانگی ضرورت پوری کروں گا، تو میری خدائی میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنے سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور اس کے نوک میں سے پانی نکالا جائے تو سمندر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میری خدائی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور گنتا ہوں اور ان اعمال کی قدر کرتا ہوں، لہذا تم میں سے جو شخص بھلائی پائے، اچھائی پائے، نیکی پائے، خیر کی چیز پائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ اور جو شخص اپنے اندر کوئی برائی پاتا ہے، جو شخص اپنے نامہ اعمال میں کوئی خرابی پاتا ہے، کوئی بدی پاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو برا کہے۔ فلا یلومن الا نفسہ، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 6572۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پکا سچا عبادت گزار بنائے اور ہم کو صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔